کہتے ہیں اس موقع پر زرتشت نے گشتاسب سے کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور یزدان کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا معجزہ ایک اود دانی ہے جس کو میں بلخ سے اپنے ساتھ لایا ہوں، لہٰذا تو میرے مذہب کو قبول کر، کیونکہ بادشاہی کے لیے لا مذہبی پسندیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا گشتاسب نے زرتشت کی دعوت کو قبول کر لیا۔ گشتاسب کے ساتھ ساتھ پرانے مذہبی پیشوا ہراسب اور ولی عہد اسفندیار بیگمات اور مشیروں کے علاوہ بڑے حکیم اور ارکان سلطنت نے بھی زرتشت کا مذہب قبول کر لیا۔ مجوسیت میں داخل ہونے کے بعد گشتاسب نے جو مسلسل احکام جاری کیے وہ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے نیشا پور کا قدیم آتش کدہ جو مدت سے سرد پڑا تھا، جس میں نہ لکڑی جلتی تھی نہ عود سلگتا تھا، از سر نو گرم کروایا۔ اس سے پہلے آتش کدوں پر گنبد نہ بنتے تھے، لہٰذا امتیاز کے لیے گشتاسب نے حکم دیا کہ ہر آتش کدے پر شاندار گنبد تعمیر کیا جائے، اور ان گنبدوں کو گنبد زرتشت کا نام دیا گیا۔ وہ آتش کدے جو اب تک ویران تھے ان کو آباد کیا گیا اور وہاں معبد تعینات کیے گئے، جنہوں نے از سر نو آگ کی دبی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ خیز کر دیا اور اشاعت مذہب کے لیے مختلف وفود روانہ کیے۔ جب گشتاسب نے مجوسیت کو قبول کر لیا تو اس واقعے کی یاد میں زرتشت نے حکم دیا کہ آتش کدے کے دروازے پر ایک سرو کا درخت لگایا جائے۔ چنانچہ یہ درخت لگا دیا گیا، جو خلاف عادات چند سال میں غیر معمولی طور پر پھیلا اور بڑا ہوا۔ اس میں ان گنت شاخیں نکلیں۔ کہتے ہیں یہ درخت صدیوں تک قائم رہا، اور اس درخت کے نیچے ایک خوبصورت طلائی محل بھی بنایا گیا جو 40 مربع گز تھا۔ زرتشت کے پیروکاروں کے لیے ایک کتاب بھی تھی جسے زرتشت کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اسے آسمانی صحیفہ کا نام بھی دیا گیا ہے، جس کا نام اوستا ہے۔ زرتشت نے قدیم پہلوی زبان میں اس کی شرح خود لکھی، جس کا نام یند رکھا۔ کہتے ہیں اوستا کی تعلیم طبقہ اعلیٰ اور شرفات تک محدود تھی، عوام یا اچھوت محروم تھے۔ مذہبی احکام کے علاوہ اوستا عہد سلف کی تاریخ بھی تھی، اور مختلف علوم مثلا نجوم اور طب کا بھی اس میں کافی ذخیرہ تھا، جو زرتشت کے علمی طبع کی دلیل ہے۔ اصل کتاب کی متعدد نقلیں گشتاسب کے زمانے میں نقل ہوئی تھیں، جا بجا اوستا کے نسخے موجود تھے، لیکن سکندر اعظم کے حملے کے باعث یہ جملہ کتب تلف ہو گئیں۔ تاہم اب بھی مختلف ابواب باقی ہیں، جن میں کچھ اذکار، احکامات اور شیاطین کے خلاف دعائیں، تزکیہ نفس کے اصول، ان کے علاوہ یزدان ہرمن فرشتوں کا بیان ہے۔ اوستا میں یہ بھی تھا کہ مہینہ کے 30 دن ہوتے ہیں، اور ہر دن ایک فرشتہ یا موکل کے سپرد ہے جو مخلوقات کے لیے احکام نافذ کرتا ہے۔ ان فرشتوں کو رضامند رکھنے کے لیے خاص خاص دعائیں اور وظیفے بھی تھے۔ آج کل جرمنی، فرانس اور انگریزی میں اوستا کا موجودہ حصہ بما اصل ترجمہ موجود ہے۔ زرتشت کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام عالم 2 خداؤں کے سپرد، جو نیکی اور حسنات کا خدا ہے اس کا نام یزدان ہے، اور جو بدی اور سیئات کا خدا ہے اس کا نام اہرمن ہے۔ یہ اپنی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، ایک کو دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کا استحقاق نہیں، لیکن نظام عالم کے اعتبار سے یزدان ہمیشہ اہرمن پر غالب رہتا ہے۔ زرتشت کے مذہب میں آگ پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس ضرورت سے قدم قدم پر آتش کدے تعمیر ہوئے تھے۔ اگرچہ زرتشت سے قبل 10 بڑے آتش کدے موجود تھے، لیکن گشتاسب کے عہد سے ساسانیوں کی حکومت تک ہزاروں کی تعداد میں آتش کدے قائم ہوئے۔ شہروں کے آتش کدے مفصلات کے مقابلے میں زیادہ شاندار ہوتے تھے، اور شاہی آتش کدے تکلفات اور آتش کے لحاظ سے عجائبات کا درجہ رکھتے تھے۔ زرتشت کے مذہب کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جس طرح ہندوستان میں مہاتما گوتم بدھ کو راجہ اشوک مل گیا تھا، اس طرح زرتشت کا مبلغ ایران میں گشتاسب کیانی تھا۔ اس ایرانی شہنشاہ نے اپنی تلوار سے وہی کام لیا جو مسیحیت پھیلانے کے لیے رومن شہنشاہ قسطنطین نے لیا تھا۔ کہتے ہیں گشتاسب نے مجوسیت پھیلانے کے لیے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر بلخ سے روانہ ہو اور بزور شمشیر مجوسیت کی اشاعت کرے۔
اور پرانے مذہبوں کے جس قدر ہیکل اور مندر باقی ہوں سب برباد کر دیے جائیں۔ اسفندیار نے جن ممالک کا دورہ کیا ان میں ہندوستان بھی شامل ہے، اور اسی عہد میں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بھی آتش کدے قائم ہوئے جن کے حالات تاریخ اور سفرناموں میں موجود ہیں۔ مثلاً تاریخ میں ایک آتش کدے کا ذکر ملتا ہے جو صوبہ گیا کے شہر کے جنوب میں 6 میل کے فاصلے پر دریائے ترنجن کے کنارے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس آتش کدے کا معبد یا پروہت کاسیا پنڈت تھا۔ اس آتش کدے میں ایک رات گوتم بدھ نے بھی گزاری تھی اور اپنی کرامت سے اس اژدھے کو جو آتش کدے کے اندر تھا زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس واقعے کی یاد میں بھوپال میں سانچی کے مقام پر دیواروں پر جو بدھ مت کا تمدن کیا گیا ہے اس میں بطور عجائبات کے شرکی دیوار پر اس آتش کدے کی بھی تصویر موجود ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ ایک کشکول ہے جس میں 5 پھن کا سانپ کنڈل مارے بیٹھا ہے اور اس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس زمانے تک بدھ کا اسٹیچو تیار نہیں ہوا تھا، نہ تصویر کا رواج تھا، بلکہ ایک تخت اور پیپل کا درخت بنایا جاتا تھا، جس سے یہ مراد تھی کہ یہاں مہاتما بدھ موجود ہیں۔ یہی حال اس نقش کا ہے، اور تصویر کا رواج راجہ کنشک کے زمانے سے ہوا۔ اسفندیار نے اپنے دور میں یہ کام کیا کہ جتنے مندر اس کے سامنے آئے سب کو منہدم کر دیا گیا، اور ہر بڑی آبادی میں ایک نیا آتش کدہ بنایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہم پر روانہ ہونے سے پہلے گشتاسب نے اپنے بیٹے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اس مہم سے کامیاب واپس آئے گا تو اسے ایران کا شہنشاہ بنایا جائے گا اور وہ خود تخت سے الگ ہو جائے گا۔ لیکن برا ہو حالات کا، گشتاسب نے اپنے داماد کے کہنے پر اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے اسفندیار پر چند الزامات لگا کر کسی دور دراز مقام پر قید کر دیا اور خود زال پہلوان کے پاس سیستان میں جا کے اس کی مہمانی سے لطف اٹھاتا رہا۔ اسی دوران ایران میں ایک بہت بڑا حادثہ نمودار ہوا، وہ یہ کہ ترکوں کا بادشاہ ارجاسب ایران پر حملہ آور ہوا۔ اس نے ایران پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایرانی لشکر کا سالار لاراسب میدان جنگ میں اور زرتشت ایک آتش کدے میں قتل کر دیے گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں ترکوں کے بادشاہ ارجاسب نے جس قدر بڑے بڑے آتش کدے تھے سب کو مسمار کر دیا۔ گشتاسب کو جب اس حملے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے اسفندیار کو بھی بلا لیا۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر ترکوں کے بادشاہ ارجاسب کا زبردست مقابلہ کیا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس فتح کے نتیجے میں کیانی بادشاہ گشتاسب نے اپنی انتہا درجے کی خوبصورت بیٹی ہما کی شادی اپنے بیٹے اور ولی عہد اسفندیار سے کر دی، کیونکہ زرتشتی مذہب کے مطابق بہن کی شادی بھائی سے جائز تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریاسین دم لینے کے لیے رکا۔ اس کے بعد مسکراتے ہوئے اس نے زریق کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں جو کچھ آپ نے کہا تھا اس سے متعلق اس قدر تفصیل کافی ہے۔ جواب میں زریق مسکرایا اور کہنے لگا، کریاسین میرے بھائی، تم نے یہ حالات سنا کر میرے علم میں خوب اضافہ کیا ہے، میں تمہارا ممنون ہوں۔ زریق کے ان الفاظ کا جواب دینے کے بعد کریاسین اچانک چونکا اور کہنے لگا، جو خبر لے کر میں گھر میں داخل ہوا وہ تو میں بھول ہی گیا۔ کریاسین کے ان الفاظ پر اس کی بیٹی نایاز، ناہیہ، شاریہ، برسک اور زریق سب فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر زریق نے پوچھ لیا، میرے بھائی کیسی خبر؟ خبر یہ ہے کہ خضر کے ترک خاقان نے آرمینیا کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انگنت مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور مسلمانوں کے قتل کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ خضر کے ترک خاقان کی بیٹی ماری گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے قتل کا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا ہے، جس کے لیے خاقان نے ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب خدشہ یہ ہے کہ یہ خبر مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچے گی تو وہ ایسے خونی اور انتقامی رد عمل کا اظہار کرے گا کہ ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کا انتقام لینے کے لیے وہ ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دے گا۔ اس موقع پر کریاسین کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بابا چھوڑے ان حالات کو، ہمیں اس سے کیا، دیکھیں مسلمان کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال ہم سب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، اب آپ آ گئے ہیں تو سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد نایاز، ناہیہ اور شاریہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سب نے کھانے کے برتن لگائے، پھر سب کھانا کھا رہے تھے۔
خلیفہ ہارون رشید ایک روز اپنے قصر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے 2 شاہی داستان گوؤں کو طلب کیا۔ ان کے نام اسمعی اور حسین تھے۔ جب دونوں داستان گو خلیفہ ہارون رشید کے سامنے پیش ہوئے تو حسین کو مخاطب کرتے ہوئے ہارون رشید کہنے لگا، حسین، آج کوئی ایسا قصہ سناؤ جس سے میرا دل بہل جائے۔ جواب میں حسین مسکرایا اور پھر وہ اپنے قصے کی ابتدا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر المومنین، میں 1 سال بصرہ گیا اور محمد بن سلیمان امیر بصرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مدیحہ قصیدہ سنایا۔ اس پر امیر نے مجھے صلہ دے کر رخصت نہیں کیا بلکہ مہمان رکھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں ایک دن بصرہ کے مشہور بازار مربد میں گیا، لیکن گرمی کی شدت سے بدحواس تھا۔ ایک محل کے دروازے پر پانی پینے کے لیے ٹھہر گیا۔ اتنے میں ایک کمسن خاتون یکا یک پردے سے نکلی، جس کا قد رہنا شاخ بید کی طرح نازک تھا، آنکھیں سرمگیں اور بڑی بھویں چوڑی اور پیشانی کشادہ تھی۔ سرخ قمیض پر عدن کی ریشمی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ جامع زیبی کا یہ عالم تھا کہ پنڈے کی سفیدی قمیض کی سرخی پر غالب تھی اور مکیاس الشیاف ایک خاص نقطہ پر تھا۔ اس شوخ و شنگ کا پیٹ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا مریر کا تھان لپیٹ رکھا ہو، اور اس کی شکنیں کاغذ کی تہ سے مشابہ تھیں۔ سر کے بالوں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور پیشانی کے بالوں کو اس طرح سنوارا گیا تھا کہ یمنی چادر کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ امیر المومنین، اس کے گلے میں جواہرات کے مرصع زیور بھی تھے۔ ناک ستواں اور ٹھوڑی موتی جیسی گول تھی، دانت موتیوں کی لڑیاں اور منہ سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، لیکن یہ حسن کی دیوی کافی پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ بار بار دہلیز کے اندر آتی جاتی تھی اور پازیب کی چھنکار سے اس کا آنا جانا معلوم ہوتا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسین رکا، پھر اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر المومنین، میں اس کی خوبصورتی اور قد و قامت اور حسن و جمال کی کیا تعریف پیش کروں؟ مختصر یہ کہ وہ کسی شاعر کی مجسم تخیل تھی اور میں اس کے حسن سے مروب ہو چکا تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حسینوں کا رعب اور حسن ضرب المثل ہوتا ہے۔ تاہم سلام کی غرض سے میں ڈیوڑی میں ٹھہر گیا، اور جب وہ باہر آئی تو اس کو آداب سے سلام کہا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زبان میں گویائی کی طاقت نہیں ہے، دل زخمی ہے اور خود کہیں کھوئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے مخاطب کیا، سیدہ، میں ایک بوڑھا مسافر ہوں، پیاس کا مارا ہوا ہوں، کسی کنیز کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یہ سن کر وہ بولی، دور ہو جاؤ، یہاں پانی ہے نہ کھانا۔ اس پر میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، آخر اس عطاب کا سبب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں خود ہی عشق و محبت کی ستائی ہوئی ہوں، اور جس کو دل دے چکی ہوں وہ بڑا ہی ظالم ہے، اور میں اس کے رحم و کرم پر پڑی جی رہی ہوں۔ اب میں نے سوال کیا کہ جس کو تو پسند کرتی ہے، محبت کرتی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ بولی، اسی عالم میں ہے، اور وہ مجھ سے اس لیے الگ رہتا ہے کہ اس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم بار بار دروازے پر کیوں آتی جاتی ہو؟ وہ کہنے لگی، وہ روزانہ اسی جگہ سے گزرتا ہے اور اب وہ آنے ہی والا ہے۔ یہ جواب ملنے پر مجھے حیرت ہوئی اور دریافت کیا کہ وہ تم سے کبھی ملا نہیں؟ یہ سن کر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور گالوں پر اس طرح آنسو ڈھلک پڑے جس طرح گلاب کی پتیوں پر شبنم کے قطرے چلکتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، وہ مجھے پسند کرتا تھا اور ہم دونوں 2 شاخوں کی طرح ملے جلے رہتے تھے، لیکن کسی ظالم نے ایک شاخ قلم کر دی ہے اور اب صرف ایک ہی شاخ باقی ہے جو اپنے رفیق کے غم میں سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، کیا تمہاری اس بے قراری کا اسے بھی علم ہے؟ اس نے کہا، اس کا علم خدا کو ہی ہوگا، میرا تو یہ عالم ہے کہ جب دیواروں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو میں یہ خیال کرتی ہوں کہ وہ آ گیا ہے، اور جب اچانک اس کو دیکھ لیتی ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے جسم کا خون خشک ہو چکا ہے اور روح قالب سے نکل چکی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے اس سے کہا،
یہ بات کچھ حقیقت کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ اس قدر فراق اور محبت کی زندگی بسر کرنے کے باوجود تمہارا رنگ و روپ ابھی بھی نکھرا ہوا ہے، اور یہ بات حقیقت پسندی کے خلاف لگتی ہے۔ میری یہ گفتگو کا جواب اس خاتون نے کچھ نہ دیا۔ تب میں نے پھر اسے مخاطب کیا، خاتون، تم اگر اس کی محبت میں مبتلا نہ ہوتی تو میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں بصرہ کے امیر تمہاری شمع جمال پر پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے۔ اس پر وہ جھٹ سے بولی، تمہارا کہنا درست ہے، اس نوجوان سے محبت سے قبل یقیناً میں سراپا حسن و جمال تھی، اور بصرہ کے عمراء میرے دیوانے بھی تھے، پر میں اتفاقیہ اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اور گردش روزگار سے فراق میں مبتلا ہوں۔ امیر المومنین، یہاں تک کہنے کے بعد وہ کچھ رکی، پھر اپنی علم بھری داستان سناتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، میری اس مصیبت کی ابتدا کچھ یوں ہوئی۔ جشن نوروز کا دن تھا۔ میں نے بصرہ کی چند خوبصورت سہیلیوں کو لڑکیوں میں ایک بڑی آنکھوں والی چنچل شیرازی کنیز بھی تھی، جس کی قیمت تاجروں نے چند دن پہلے 8,000 دینار لگا رکھی تھی۔ یہ شیرازن کنیز مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔ پھر اسے نہ جانے کیا شرارت سوجی کہ دعوت کے دوران وہ مجھے خلوت میں لے گئی اور کہنے لگی کہ جب تک کھانا تیار ہو چلو کہوہ نوش کرتے ہیں۔ میں اس کی بات مان گئی۔ خلوت کے دوران اس سراپا ناز نے میرے ساتھ دھول دھپا اور خوش فعلیاں شروع کیں۔ اس کے ساتھ میں اس کھیل میں مصروف تھی کہ وہ نوجوان آ گیا۔ وہ مجھے چاہتا تھا اور جس سے میں محبت کرتی تھی۔ مجھے ان لغویات میں دیکھ کر برہم ہوا اور فوراً واپس چلا گیا، اور تب سے ایسا بھڑکا جیسے عرب کے بچھیرے لگام کی چھنکار سے چوکنے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ خاتون رکی اور پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، اس واقعے کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا نہیں، نہ ہی خط لکھا، نہ کوئی قاصد ہی بھیجا۔ اس پر میں نے اس خاتون سے پوچھا، وہ نوجوان جس کو تو نے چاہا اور جس سے تو نے محبت کی، وہ عربی ہے یا عجمی؟ اس پر وہ لڑکی بے حد خفا ہوئی اور کہنے لگی، ارے کمبخت، وہ تو عرب ہے اور بصرہ کے عمراء میں سے ہے۔ میں نے پھر اسے چھیڑنے کے انداز میں پوچھ لیا، وہ بوڑھا ہے یا جوان؟ میرے اس سوال پر وہ غضبناک ہو کر اور زیادہ بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، لگتا ہے تم کچھ سٹھیا گئے ہو۔ وہ نوجوان ہے، بدر سے زیادہ خوبصورت، اور ہنوز وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اس کے سر کے بال کوے کے پروں تک کو شرماتے ہیں۔ بس وہ مجھ سے الگ الگ رہتا ہے، اس کے سوا کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ وہ لڑکی جب خاموش ہوئی تو میں نے پھر سوال کیا، جس نوجوان کو تم پسند کرتی ہو اس کا نام کیا ہے؟ وہ خفا ہو کر بولی، تجھ کو نام سے کیا غرض ہے؟ میں نے کہا، میں اس نوجوان سے ملاقات کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ تم دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ اس لڑکی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، میں ایک شرط پر تمہیں اس کا نام بتاتی ہوں۔ اس پر میں چونکا اور کہنے لگا، تمہاری شرط کیا ہے؟ وہ لڑکی کچھ سوچ کر بولی، اگر تم ایک قاصد کی حیثیت سے میرا خط اس تک پہنچا دو تو تب میں تمہیں اس کا نام بتا دوں گی۔ میں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ تب وہ کہنے لگی، اس کا نام زمرہ بن مغیرہ ہے، اس کی حویلی مربت بازار میں ہے۔ امیر المومنین، اس کے بعد اس نے مجھے وہیں بٹھایا۔ اپنی کسی کنیز سے کہہ کر اس نے قلم دوات منگوایا۔ ایک نامہ اس نے تحریر کیا اور جس وقت وہ لکھ رہی تھی میں نے دیکھا اس نے اپنی خوبصورت کلائیوں پر آستینوں کو چڑھا لیا تھا، اور اس کی اس ادا نے اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ جو نامہ اس نے مجھے لکھ کر دیا اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، میرے آقا، خط کے مضمون میں نے جان بوجھ کر دعائیہ کلمات نہیں لکھے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں خفا ہوں۔ اب یہ التماس ہے کہ جب آپ میرے گھر کی طرف سے گزریں کرم فرما کر مجھے بھی ایک نظر دیکھ لیا کیجیے کہ مردہ جسم میں جان پڑ جایا کرے، اور کبھی کبھی اپنے کرم سے ایک خط بھی لکھ دیا کریں، تب میں سمجھوں گی کہ آپ کی یہ عنایت خلوت و محبت کی ان دنوں کی یادگار ہے جو میں نے اور آپ نے اس نیلگو شامیانے کے نیچے بسر کی ہیں، اور وہ دن آپ کو بھی یاد ہوں گے اور خلوص و محبت کا شکریہ ادا کروں گی۔
اور خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ امیر المومنین، یہ خط لے کر میں صبح کو بصرہ کے والی محمد بن سلمان کے محل میں پہنچا۔ اس وقت امیر کی مجلس گرم تھی اور اس مجلس میں ایک نہایت ہی حسین نوجوان بھی موجود تھا جو رونق محفل لگتا تھا۔ جب میں نے اس نوجوان سے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام زمرہ بن مغیرہ ہے، جو بصرہ کے ایک امیر کا معزز درباری ہے۔ غرض اس مجسم حسن و جمال کو دیکھ کر تسلیم کرنا پڑا کہ فی الحقیقت اس بیچاری پر جو مصیبت ہو رہی ہے وہ کم ہے۔ محفل ختم ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تب میں بھی امیر کی رہائش گاہ سے نکل کر زمرہ کے دولت کدہ پر گیا۔ اس وقت زمرہ ایک عجیب سی شان و شوکت کے ساتھ ایک نشست پر بیٹھا تھا۔ میں نے سلام و دعا کے بعد وہ خط پیش کیا جو لڑکی نے مجھے دیا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے وہ خط پڑھا اور پھر کہنے لگا، میرے عزیز، میں نے اس کی جگہ ایک دوسری عورت کا انتخاب کر لیا ہے اور تم بھی اس کو دیکھ سکتے ہو جس کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ چنانچہ اس نے کسی کو آواز دی۔ آواز کے جواب میں ایک گل اندام اور نوخیز حسینہ پردے سے نکل کر سامنے آئی جو حسن میں بے نظیر تھی۔ زمرہ نے وہ خط جو میں نے اسے دیا تھا اس لڑکی کے حوالے کیا اور یہ بھی کہا کہ تم ہی اس کا جواب دو۔ خط پڑھتے ہی لڑکی کا چہرہ زرد پڑ گیا اور رشک و حسد کی حرارت سے پسینے پسینے ہو گئی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی،